میرا یہ اوپینین ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو پاکستان کی طرح رہنا چاہیے. دوحہ قطر کی طرح. دوحہ قطر کی طرح. ٹرکی اینڈ سعودیہ بہت. میرے اوپینین میں تو سعودی عربیہ کی طرح اسلامک سوسائٹی بننا چاہیے. ترکی بہتر ہے. تھینک یو سو مچ. اس یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو سعودیہ کی طرح بننا چاہیے یا ٹرکی کی طرح بننا چاہیے؟ سعودیہ کی طرح. لوگوں کو عمران خان کی صورت میں ایک امید نظر آئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان سب سے انتہائی برا اور منافق نکلا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انسٹا نیوز. آج ہم موجود ہیں لبرٹی مارکیٹ میں اور یہاں ہم لوگوں سے ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے کہ پاکستان کو دبئی یا ٹرکی کی طرح ریاست بننی چاہیے یا پھر سعودی عربیہ یا ایران کی طرح. تو آئیے لوگوں سے سوال کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام کیا ہے؟ جی حامد. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو دبئی یا ٹرکی کی طرح ایک ماڈرن سوسائٹی بننا چاہیے یا سعودی عربیہ اور ایران کی طرح بننا چاہیے؟ دوحہ قطر کی طرح. دوحہ قطر کی طرح بننا چاہیے. آپ کیا اس کا ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ دوحہ نے ایونٹ ایک آرگنائز کیا فیفا کا، ٹھیک ہے. انہوں نے پورے اسلامک رولز کے مطابق اس کو کیا. نہ وہاں پر انہوں نے ڈرنکس الاؤ کی، نہ ہی کوئی گل گپاڑا ہوا. لاسٹ فیفا جو ہوا رشیا میں، جتنی بھی چیئر لیڈرز تھی، ہم نے جو ریسرچ کیا ان کی کمپلین ہی آئی کہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کی گئی. اس حوالے سے قطر کا فیفا ہوا، جتنی بھی چیئر لیڈرز تھی اور جتنے بھی پلیئرز تھے، انہوں نے خود کہا کہ نیکسٹ بھی عرب کنٹری میں ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر انہوں نے سیف انوائرمنٹ دیا. رات کے 2 بجے بھی آپ باہر چلے جائیں، لیڈیز ہیں، سب سے سیف کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز ہیں لیڈیز کے لیے. لیڈیز نے جیسی بھی ڈریسنگ کی ہو ان کو نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک. وہ کہتے ہیں اگر عورت کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے، سب سے زیادہ سخت سزائیں وہاں پر ہیں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر آپ نیوز دیکھ لیں، کیا ماحول ہے یہاں کا. کیا کوئی لیڈی سیف ہے یہاں پر؟ وہاں پر ہم عرب میں جاتے ہیں، وہاں پر کسی بھی لڑکی کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اس پہ فوری طور پر ایکشن ہوتا ہے. آپ کے اگر پیسے گر گئے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، کسی کا فون رہ گیا کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. تو جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، وہ وہاں کے جو عوام ہیں، پبلکس ہیں، وہ فالو کر رہی ہیں عربس کو. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے دین کی طرف ہیں. یعنی کہ انہوں نے اسلامک کنٹریز ہونے کے باوجود لیکن انہوں نے کچھ رولز اپنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ عورت کا احترام کرنا چاہیے. مین سب سے بڑی وجہ یہ. دوسری چیز، ان کا کوئی بھی حکمران آتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے ملک کے، اپنی عوام کی سہولیات کے بارے میں سوچتا ہے. پاکستان میں آج تک کبھی کسی نے یہ چیز سوچی؟ کسی نے بھی نہیں سوچی. ایک بندہ آیا آپ کے پاس، آپ نے اس کو نکال کے باہر کر دیا. اسی وجہ سے پوری کی پوری عوام اس کے پیچھے کھڑی، کیونکہ عوام کو پتا ہے کہ اگر یہ بندہ آئے گا تو ہی ہمیں ریلیف مل سکتا ہے. ادروائز پچھلے 8 مہینے کا آپ اگر اسٹیٹکس اٹھا کر دیکھیں تو 7.5 لاکھ پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. 7.5 لاکھ، کیونکہ ان کا یہاں پر کوئی فیوچر نہیں ہے. اور جو کہ بھی باہر آؤٹ آف کنٹری ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی فیملیز کو بلا دی جائے واپس. لیکن دوسرے کنٹریز بھی ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس لمیٹڈ جابس ہوتی ہیں. کیا کریں گے؟ اسی کو سدھارنا ہے اور سب نے مل کے سدھارنا ہے. اور سب سے بڑا رول جو ہے اس پبلک کا ہے، کیونکہ کرپشن ختم ہوتی ہے چھوٹے لیول سے. ایک ٹھیلے والا بھی ہے نا، وہ آپ سے کوئی فروٹ بھی لے رہے ہیں، کوئی سبزی بھی لے رہے ہیں، وہ بھی اس میں کرپشن کرتا ہے. جب چھوٹے لیول سے ختم نہیں ہوگا تو بڑے لیول پر ہم لوگ آواز اٹھا ہی نہیں سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ ماہنور. ماہنور، یہ بتاؤ کہ پاکستان کو ٹرکی اور دبئی کی طرح ایک ماڈرن سوسائٹی بننا چاہیے یا پھر سعودی عربیہ اور ایران کی طرح اسلامک سوسائٹی؟ میرا یہ اوپینین ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو پاکستان کی طرح رہنا چاہیے، نہ دبئی، نہ ترکی اور نہ ہی مطلب کہ کوئی بھی اسٹیٹ. بس پاکستان کی طرح رہنا چاہیے. پاکستان، آپ بہت خوش ہیں مجھے لگ رہا ہے اپنے کنٹری سے اور اس میں جو کچھ حالات وغیرہ چل رہے ہیں. آر یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟
yes I am satisfied because یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے اور ہمیں اس کی عادت ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اپنا نام بتائیے گا. رحمان حبیب. سر ایمان, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو سعودی عربیہ یا ایران کی طرح ریاست بننی چاہیے یا دبئی اور ٹرکی کی طرح تھوڑا سا ماڈرن قسم کی سوسائٹی بننا چاہیے؟ دیکھیں, اگر جہاں تک بات ہے کلچر کی, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو جو کلچر ملا ہے وہ ون آف دا بیسٹ کلچر ہے, ٹھیک ہے. اور جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں, مورل ویلیوز ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو صرف کاپی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنانی بھی چاہیے, کیونکہ پاکستان جس بنا پر بنا تھا اس کی سب سے بہتر جو ہمارے پاس ایک چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو مورل ویلیوز ہیں. جہاں تک کلچر کی بات ہے, اگر آپ کلچر کو دیکھیں تو لاسٹ 200 ایئر سے جو امریکہ جو ہے وہ لبرل ہے, ٹھیک ہے, وہ لبریٹڈ ہے, اور ان کے جو مورل ویلیوز ہیں اس کی وجہ سے آج یورپ پورا اور امریکہ, اگر آپ کا وزٹ کرنے کا وہاں پر آپ کا ایکسپیرینس ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک فیلنگ سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ اس میں. بے شک وہاں پر آپ کے لائف سٹائل اچھا ہے, کیریئر اچھا ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ فیلنگ ہے, ٹھیک ہے. وہاں کی جو خواتین ہیں وہ اپنے مردوں کی نہیں سنتی, مرد جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر پا رہے, اینڈ وی نو کہ جو وہاں پر پریچ کیا گیا اس کی وجہ سے وہ ٹوٹل فیلنگ سوسائٹی کی طرف جا رہا ہے. جبکہ اگر آپ جاتے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف, قطر ہو گیا, جو نیو ورلڈ مسلم کنٹریز ہیں سارے جو کہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا فیفا میں بھی جو وہاں پر سارا سسٹم چلا ہے, تو وہاں کی اب جو لوگ جنہوں نے وہاں پہ ایکسپیرینس کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر فیملی ویلیوز, مورل ویلیوز, ٹھیک ہے, لوگ وہاں پر اس کو کمٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ وہ اپنا مطلب شو کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کمٹ کرنے سے ہماری فیملی ویلیوز جو ہیں وہ اچھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. وہاں کے جو مرد حضرات ہیں, جو میل ویلیوز ہیں, وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں, اپنی فیملی کو پرووائڈ کر رہے ہیں, پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو خواتین ہیں وہ اپنے ہسبینڈس کی, اپنے میل ویلیوز کی وہ اپنی رسپانسبلٹیز ادا کر رہی ہیں, وہ اپنا ایک گھر بنا رہی ہیں, نرش کر رہی ہیں, اور جو ان کی رسپانسبلٹی ہیں. لیکن ایز فار ایز جو ویسٹ یا پھر جو آپ کلچر دوسری بات کر رہے ہیں, وہاں پر جو عورت ہے وہ مرد بننے کی کوشش کری ہے, اور جو مرد ہے وہ اپنا ان کو ویک کر دیا کہ وہ اپنے ایموشنس کو بہت زیادہ اظہار کریں. تو لہٰذا میرا جہاں تک ماننا ہے کہ ہمیں اپنی مورل ویلیوز کو اسٹک کرتے ہوئے جو ہمیں چیزیں وہاں سے کاپی کرنی چاہیے, جیسے ویسٹ کا کلچر ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے جو ہمیں چیزیں کاپی کرنی چاہیے وہ ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر, ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں جو سب سے زیادہ ایک فیلنگ چیز ہے وہ ہمارا انفراسٹرکچر, ہماری اکانومی, اور جو ہمارے یہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ساری چیزیں. کبھی آپ اگر باہر کے کنٹری سے آئیں اور یہاں پر اگر آپ کو کوئی ایکسپیرینس کرنا پڑے, ٹھیک ہے, اپنا روڈ کا ایکسپیرینس, آپ اگر گاڑی لے کے بھی نکلیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وائی اس سال جو ہے وہ 7,65,000 لوگ ملک چھوڑ کے آپ کے چلیں گے, اور پڑھے لکھے لوگ. کوئی وجہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اتنی سیکریفائس اپنی فیملی کو چھوڑ کے, اپنا ہوم کنٹری چھوڑ کے ایم اے نہیں چلے جاتے, کوئی وجہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی بے شک یہاں پہ مورل ویلیوز زیادہ ہیں, لیکن پھر آپ دیکھتے ہو آئیڈیل جگہ آپ کی ابھی مڈل ایسٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر آپ کی مورل ویلیوز کے ساتھ اسٹک کیا جاتا ہے, آپ کا انفراسٹرکچر ہے, جو بھی وہاں پہ ریزیڈنٹس ہے, ٹھیک ہے, جو ایکسپیرٹس ہیں, جو بھی ریزیڈنٹس ہیں, جو وہاں کے لوکلز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ان کی ویلیوز کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پر ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں. اور یہاں پر آپ نکلیں تو یہاں پر ایک آپ کو اسٹریس فیل ہوتا ہے ویسے ہی, ٹھیک ہے. اور ابھی آپ سن لیں, یہ روڈ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر کتنا نوائز پولوشن اور کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں ہوتے. تو لہٰذا ہمیں صرف ٹوٹلی ایک چیز کو نہیں اٹھا لینا چاہیے. اگر آپ دیکھیں ویسٹ ایک فیلنگ سوسائٹی ہے ان ریگارڈس ٹو کلچر, ان ریگارڈس ٹو دیئر مورل ویلیوز, اور اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک سکسیزفل اسٹڈی ان ریگارڈس ٹو دیئر اکنامک سچویشنز. تو لہٰذا آپ ہر چیز سے ایک اچھی چیز پک کریں, اس کو اپنائیں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کے پاس وہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں جو اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. Compared to Turkey and Saudi both. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اپنا نام بتائیے گا. علی نام ہے. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو سعودی عربیہ اور ایران کی طرح ایک اسلامک اور پیور اسلامک قسم کی سوسائٹی بننا چاہیے یا پھر ٹرکی اور دبئی کی طرح تھوڑا سا ماڈرنزم بھی اس میں آنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹ ڈپینڈز اپان دا سوسائٹی. سوسائٹی میں اگر آپ کی نارمز اینڈ ویلیوز ٹورڈز ویسٹرن ٹرینڈ ہے تو آبویسلی آپ کو ویسٹرن ٹرینڈ فالو کرنا چاہیے. اگر آپ کی سوسائٹی موونگ ٹورڈز یو کین سے ریلیجیس اسلامک ویلیوز, آپ اس طرح موو کرنا چاہیے. لیکن ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو بلڈ کرنا چاہیے, جو نیریٹو ہوتا ہے کہ کیا نیریٹو ہمارا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر آپ زبردستی امپوز کریں گے کسی چیز کے اوپر تو کبھی بھی آپ کو جو ڈیزائرڈ رزلٹس ہیں وہ نہیں ملیں گے. اگر فار ایگزامپل ایک بچے کو آپ نے بچپن سے ہی لبرٹی دی ہے, فریڈم دی ہے کہ جو مرضی وہ کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن نیئر فیوچر جیسے وہ ہوش سنبھالتے ہیں, جیسے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا داڑھی رکھو, ٹوپی پہنو, 5 وقت کی نماز پڑھو, تو وہ ایک بچے کو نا زبردستی ایک چیز مسلط کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ شوڈنٹ بی دا کیس. آپ کوشش کریں جو آپ ویلیوز بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک لانگ ٹرم آپ کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے. 5 سال, 10 سال, 20 سال, 1 دن کے لیے, 5 دن کے لیے, ہفتے کے لیے, مہینے کے لیے, 5 مہینے کے لیے,
کوئی بھی چیز آپ پاتھ وے پہ نہیں لے کے آ سکتے. سو اگر آپ ایران کی طرح بننا چاہتے ہیں آبویسلی پھر آپ کو پتا ہے پھر آپ کو انٹرنیشنل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ ویسٹرن کی طرح بننا چاہتے ہیں تو آبویسلی پاکستان بنا ہی تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو اگین جو ہوتی ہے آپ کی اپروچ جو ہوتی ہے اس میں میٹر کرتی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایک پیسفل انوائرمنٹ, اگر ایک انسان لبرٹی سے رہنا چاہتا ہے تو لیٹ ہم اور لیٹ ہر لیو ود لبرٹی. کوشش کریں آپ پریچ کریں, جو چیزیں بری ہیں آپ ان کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کے تھرو آگے بڑھیں رادر دین کہ آپ ان کو ٹونٹ کریں, نیگیٹو فیڈ بیک دیں. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم جس طرح بھی پاکستان کو نیڈ ہے, وی نیڈ ٹو موو ٹورڈز یو کین سے ایک اپنی آئیڈینٹی لے کے آگے جانا چاہیے جہاں پہ ہر انسان کے اپنے رائٹس ہوں, جو جس طرح رہنا چاہتا ہے سو ان کو اس طرح رہنے دینا چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے فریڈم آف رائٹس کی. تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ شہاب. شہاب, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو ٹرکی اور دبئی کی طرح ایک ماڈرن سوسائٹی بننا چاہیے یا سعودی عربیہ اور ایران کی طرح ایک اسلامک سوسائٹی بننا چاہیے؟ میرے اوپینین میں تو سعودی عربیہ کی طرح اسلامک سوسائٹی بننا چاہیے. اور کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ مطلب کہ پاکستان جو ہے دبئی کی طرح نہ ہی بنے تو اچھا ہے, مطلب کہ یہاں پہ زیادہ مسلمس ہیں تو اس لیے پاکستان مطلب کہ دبئی بھی تو ایک اسلامک کنٹری ہے. ہاں جی, پر ابھی بھی ہمارے لائک فائنینشلی ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس لیے. ٹھیک, بہتر ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. بس یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو سعودیہ کی طرح بننا چاہیے یا ٹرکی کی طرح بننا چاہیے؟ سعودیہ کی طرح. مطلب اسلامک ہونا, ہاں مطلب دیکھیں ہمارا مین تو ریلیجن اسلام ہے نا, تو ہمیں اس کو فالو کرتے ہیں. باقی ٹرکی ان اے سینس کہ مطلب ڈیولپمنٹس دیکھی جائیں تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی ٹھیک ہے جی, بیکاز وہ بھی اسلامک اسٹیٹ ہے. سو آئی کی ناٹ ڈینائی دس آلسو. ٹرکی از دا بیسٹ آپشن رائٹ ناؤ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام کیا ہے؟ عمران احمد. سر عمران, یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو ٹرکی یا دبئی کی طرح ریاست بننی چاہیے یا پھر سعودی عربیہ اور ایران کی طرح؟ بات یہ ہے کہ بننا تو بہت کچھ چاہیے لیکن ہم بنتے نہیں ہیں نا, کیونکہ ہم اپنے ساتھ ہی نہیں بنتے تو کسی کے ساتھ ہم نے کیا بننا ہے. ساری چیزیں ہمیں بتا دی گئیں. اسلامک ریاست کا بھی ہمیں بتا دیا گیا جو بہترین اصول ہے, وہ ہم نے 4 سال اس کا واویلا تو ضرور سنا, لیکن ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ اس کے اندر میں ایک منافق کی باتیں چھپی ہوئی ہیں, جس کا سامنے والا چہرہ کچھ اور تھا اور اندر والا چہرہ کچھ اور تھا. تو 2 چیزیں ہوتی ہیں ریاست اچھی بننے میں. ایک تو آپ کے پاس لیڈر اچھا چاہیے جو خود بھی عمل کرے اور لوگ بھی عمل کریں. وہ خود عمل کرے گا تو لوگوں سے عمل کروائے گا نا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جو نیشن جو عوام ہوتی ہے نا اس کو بھی فالو کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ایک طریقہ بتا دیا گیا زندگی گزارنے کا تو اس میں وہ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں. ہمارے ادھر جو حاکم آتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں, اپنی دیہڑیاں لگانے کے لیے آتے ہیں. پاور پولیٹکس ہے, نہ اس ملک کے ساتھ کوئی مخلص ہے, نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری ریاست کے ساتھ کوئی مخلص ہے. عجیب سا کھیل چل رہا ہے پچھلے 70-75 سالوں میں. ہم نہ اپنے بن سکے نہ کسی کے بن سکیں. مسئلہ تو یہ ہم بیچ میں لٹک کے رہ گئے. تو یہ ہے کہ وہ بڑی معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو ہمارا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی گھاٹ ہے. ہماری عجیب سی کیفیت ہے, جو ہمیں پیچھے لگاتا ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے ہو یہ تو بڑا چور نکل آیا. تو یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں عوام جو ہے نا, ہم لوگ, میں اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کر رہا ہوں, ہم خود ذمہ دار ہیں اس ساری کیفیت کے, اس ساری پوزیشن کے. اور ہمارے بھی یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں جہاں دا لگتا ہے ہم اشارہ رات کو بند ہو ہم کاٹ کے نکل جاتے ہیں نا کہ کوئی پولیس والا نہیں کھڑا, تو اس وقت تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا نا. تو ہمیں یہ جب یہ خوف ہوگا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. تو اللہ تو دیکھ رہا ہوتا نا, لیکن ہم نہیں کرتے نا. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں, رب سے نہیں ڈرتے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, جو ہمارے ساتھ نوٹ کر رہا ہے. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, ہم تو لوگوں سے ڈرتے ہیں یار وہ کی کہے گا, وہ کی کہے گا, وہ کی کہے گا. لیکن اصل بات یہ ہے جب اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے نا تو پھر معاشرہ بھی بن جائے گا,
معاشرہ بن جائے گا. بدقسمتی سے پاکستان کے پاس قائد اعظم کے بعد کوئی لیڈر, کوئی ایسا سچا انسان جس کے ظاہر اور باطن میں فرق نہ ہو, وہ نہیں ملا. لوگوں کو عمران خان کی صورت میں ایک امید نظر آئی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان سب سے انتہائی برا اور منافق نکلا. یعنی اتنی منافقت ایک بندے میں, تمہارا ظاہر اور تمہارے باطن میں اتنا فرق ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ بس, اور ہماری قوم, ہم اس کے پیچھے بھی لگ گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ رحم کرے. میں تو دعا کیا کرتا ہوں اللہ سے کہ کوئی 22 کروڑ میں 23 کروڑ میں کوئی ایسا ایک بھی ہے جو تو نکال دے اور یہ مملکت بچ جائے, اس کے ایٹمی اثاثے بچ جائیں, اس کی اساس بچ جائے, اس کی ریاست بچ جائے. لیکن دور دور تک اب اتنی عمر ہو گئی ہے, کوئی نظر تو نہیں آتا. آگے پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہونا ہے. ہاں, وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا ڈیڈ اینڈ, بلکہ وی ہیو کراس دا ڈیڈ اینڈ. ہم تو نکل چکے ہیں آگے. پتہ نہیں کیا بنے گا, کیسے ہم ریورس کریں گے, کیسے ہمارے معاملات واپس آئیں گے, اللہ بہتر جانتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے بہتر کرے اور اس قوم کو منافقوں کو پہچاننے کی توفیق دے, اور ہمارے ملک کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر کرے. تھینک یو سو مچ سر. جی تو ناظرین, جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ سعودی عربیہ کی طرح پاکستان کو ایک سوسائٹی بننا چاہیے, کچھ لوگوں نے کہا کہ دبئی کی طرح تھوڑا سا ماڈرن ہونا چاہیے, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, پاکستان کو اپنی پہچان بنانی چاہیے اور دوسروں سے موٹیویشن ضرور لینی چاہیے, لیکن اینڈ پہ ان کو وہی کرنا چاہیے جو کہ ہمارے لیے بہتر ہے. آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان کو ٹرکی اور دبئی کی طرح ایک ماڈرن سوسائٹی بننا چاہیے, یا پھر سعودی عربیہ اور ایران کی طرح اسلامک رولز کو اسٹرکٹلی فالو کر کے ایک اسلامک سوسائٹی بننا چاہیے؟ ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. دیکھتے رہیے انسٹا نیوز, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ہمیں انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور فالو کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.